ایک تعلیم یہ دین اسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی نہ دے، والدین کو گالی نہیں دینی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں معاملہ اور تھا، صحابہ نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گئے کہ والدین کو بھی کوئی گالی دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ بدل چکا ہے، ہمارے ہاں یہ چیز عام ہو گئی ہے، بچے والدین کو گالی نکال دیتے۔ ایسے کیسز ہیں کہ بچے نے والد صاحب کو، اپنے کو، والدہ کو گالی نکال دی، قتل تک کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ گالی نکالنا کون سے پیچھے رہ گیا؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا کہ کوئی بچہ اپنے والدین کو گالی نہ دے، تو صحابہ نے یہ بات بڑی عجیب سمجھی، انہوں نے کہا کیا بچے بھی والدین کو گالی دیتے ہیں؟ پڑھیں ذرا جی۔ باب لا يسب الرجل والده والدی۔ حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر۔ جی عبداللہ ابن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر، بڑا گناہ کیا؟ ان یلعن الرجل والدی، کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نکالے، والدین پر لعنت کرے۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا وکیف یلعن الرجل والدی، حضور کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نکالے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل یہ پاسبل ہے، اور اس کا پاسبل ہونا ایسے ہے کہ یسب الرجل ابا الرجل، کہ آپ کسی کے والد کو گالی نکالو فیسب ابا، وہ آپ کے والد کو نکال دے۔ کوئی شخص کسی کی والدہ کو گالی نکال لے، وہ جوابی کارروائی میں اس کی والدہ کو گالی نکال دے، گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالیاں نکالی ہیں، یہ سبب بنا ہے گالی نکلوانے کا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے کہ آپ کسی کے والدین کو برا بھلا کہیں، وہ جوابی کارروائی میں آپ کے والدین کو برا بھلا کہہ دے، گویا آپ سبب بنے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ سیم معاملہ معبودات کے بارے میں ہوگا، چاہے وہ ناحق معبود ہو۔ اگر آپ کسی کے معبود کو برا بھلا کہیں گے، ہو سکتا ہے وہ جوابی کارروائی میں آپ کے معبود، آپ کے الہ یعنی اللہ کے بارے میں نازیبا الفاظ بول دیں، تو آپ سبب بنے ہیں اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلوانے کا۔ اس لیے کبھی بھی ایسی بات نہ کریں، اگر غیر اللہ کا رد کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کریں، کہ ان کا رد مطلق کرنا ہے اور اللہ کا اس بات کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی اللہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کہنا کہ تم جس بابے کے نام پہ دیگیں دیتے ہو اس کے بارے میں آپ سخت الفاظ بولیں، یا ہندو کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے آپ ان کے بھگوان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، کہیں وہ جوابی کارروائی میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں، گویا آپ سبب بنے ہیں اپنے اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ نکلوانے کا۔ سیم ویسے ہی جیسے والدین کے بارے میں یہ تعلیم دی کہ والدین پر لعنت نہ کریں، کہیں وہ جوابی کارروائی میں آپ کے والدین پر لعنت نہ کرتے، ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ حضرت صاحب، صحابہ کے دور میں حالانکہ انہوں نے دور جاہلیت بھی دیکھا تھا، انہوں نے وہ دور بھی دیکھا تھا کہ جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، انہوں نے وہ دور بھی دیکھا تھا کہ جب بھائی بہنوں کے حصے مارتے تھے، انہوں نے وہ دور بھی دیکھا تھا
کہ جب مرد عورت کو اپنے پاؤں کا جوتا سمجھتا تھا، لیکن تب بھی بچے والدین پر لعن طعن نہیں کرتے تھے، والدین کا احترام تھا۔ لیکن آج اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ والدین کے لیے سب سے آسان کام یہ رہ گیا ہے کہ والدین کو اولاد کا برا بھلا کہنا۔ اور سمپل سی بات، بڑی آسانی کے ساتھ، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ لوگوں کے والدین نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپ نے ہمارے لیے کیا؟ اور اللہ کے بندو، ہر والدین اپنے بچوں کے لیے جتنا کر سکتا ہے اس سے کچھ ایکسٹرا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ یہ الفاظ بول دیں گے ان کے سامنے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا کہ ہمارے بچوں کو ہمارے اوپر پراؤڈ نہیں ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ کیا۔ ان کو یہ احساس دلوائیں کہ والد صاحب، والدہ محترمہ، جو آپ نے ہمارے لیے کیا ہے وہی سب سے زیادہ ہے۔ کچھ نہ کچھ تو آپ کو انہوں نے دیا ہی ہوگا، یا آپ کو تعلیم و تربیت دے دی ہوگی، یا آپ کو مال دے دیا ہوگا، یا آپ کو گھر بار دے دیا ہوگا۔ اور اللہ کے بندو، اگر کچھ بھی نہیں دیا، کم از کم آپ کو برتھ تو دی ہے، پیدا تو کیا ہے۔ آپ اسی بات پہ ان کے مشکور ہو جائیں کہ آپ نے ہمارے لیے تکلیف برداشت کی، ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے۔ اور یہاں پہ بچے والدین کو ڈائریکٹ اور ویسٹرن کلچر سے امپریس ہو گئے کہ اس سے بہتر تھا آپ ہمیں پیدا نہ کرتے، آپ نے ہمیں پیدا کر دی۔ یعنی دور جاہلیت میں بھی یہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ بچے والدین کے اوپر انگلی اٹھائیں، والدین کو گالی نکالیں، والدین پہ لعنت کریں۔ اگر کبھی ایسی غلطی ہو گئی آپ سے، اور بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کوئی معاشرے کا ایسا ناسور نہیں ہے کہ جو ڈکا چھپائے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو کئی ایسے اپنے بھائی بہنیں، رشتہ دار مل جائیں گے جنہوں نے والدین کو منہ پہ یہ باتیں بولی ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ آپ جو زمین ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کی ہے، وہ تو ہمارے دادا کی تھی۔ اور اللہ کے بندے، آپ کا دادا بعد میں ہے، پہلے ان کا والد ہے۔ کیا ایسے کیس نہیں آپ کے ارد گرد ہیں؟ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں اپنے والدین کو ایسے کہا؟ اور اللہ کے بندو، اگر کبھی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو آج جا کے ان سے معذرت کریں، اللہ کو راضی کریں، وگرنہ یہ میری بات لکھ لیں کہ والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جو آخرت میں تو آپ کو برباد کرتا ہی کرتا ہے، دنیا میں بھی آپ کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے، اور ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اور وہ بڑی معروف بات ہے نا کہ ایک شخص اپنے والد کو لے کے جا رہا پھینکنے کے لیے دریا میں، اور جب جا کے پھینکنے لگا تو اس کے والد نے کہا، بیٹا یہاں نہ پھینکنا، تھوڑا آگے کر کے پھینکنا۔ وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، یہاں نہ پھینکنا، یہاں بھی پانی، آگے بھی پانی، یہ بات آپ نے کیوں کہی؟ اس کے والد نے کہا، بیٹا اس جگہ پر میں نے اپنے والد کو پھینکا تھا، اس لیے مجھے ندامت اور شرمندگی ہو رہی ہے کہ اس جگہ پر مجھے نہ پھینکو، آگے جا کے پھینکو۔ بیٹے کو بات سمجھ آ گئی کہ کل میرے والد نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تو آج میں بھی اپنے والد کو لے کے آ گیا ہوں، آج میں یہ گناہ کروں گا تو کل میرے بچے بھی مجھے لے کے آئیں۔ اور اللہ کے بندو، اگر آپ والدین کا احترام نہیں کریں گے پھر یہ امید لگانا چھوڑ دیں کہ آپ کے بچے آپ کا احترام کریں۔ جتنی مرضی سہولیات دے لیں، کیا آپ دنیا کی ہر سہولت اپنے بچے کو دے سکتے؟ کوئی اس کا معیار اور کرائیٹیریا ہے ہی نہیں۔ آپ لاکھوں کما کے دے دیں گے تو وہ ایسے لوگوں کو دیکھ لیں گے جو کروڑوں کما کے دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، کروڑوں کما کے دے دیں گے تو ایسے لوگوں سے امپریس ہو جائیں گے جو اربوں کما کے دے رہے ہیں۔ کوئی حد بندی نہیں ہے۔ یہ تب ہی وہ آپ سے راضی ہوں گے کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، جب آپ اپنے والدین سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ والدین کے حقوق آپ ادا کر ہی نہیں سکتے، صرف خدمت ہی کرنی ہے جتنی کر لو۔
حق ادا نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے طواف کروا دی، اور طواف کروا کے بڑا خوش کہ میں نے نیکی کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کہتا حضور میں نے والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروا دیا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے کس حق کی بات کرتا، تجھے پیدا کرتے وقت اس نے جو تکلیف برداشت کی تھی تو نے تو ابھی اس ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کیا، تو سارے حقوق کی بات کرتا ہے۔ یعنی آپ حق ادا کر ہی نہیں سکتے والدین کی، خدمت ہے بس جتنی کر لیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اسباب اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے جو والدین کو گالی کا سبب بنے، یعنی آپ ایسا کوئی سبب بھی اختیار نہ کریں کہ آپ کے والدین کو کوئی گالی چاہے جائے کہ خود گالی دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کی خدمت کرنے والے بندے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ والدین کی خدمت کریں۔ آج ان کی خدمت کر لیں جب وہ آپ کے پاس ہے، ساری زندگی کے لیے آپ کو ایک پاور مل جائے گی۔ آج خدمت کر لیں، ساری زندگی کے لیے پاور مل جائے گی کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ آپ کو وہ دے گا۔